آج ہمارے سامنے تیمور رحمان کی کتاب پاکستان کا طبقاتی ڈھانچہ ہے، یعنی دا کلاس اسٹرکچر آف پاکستان۔ جی، یہ آکسفورڈ یونیورسٹی پریس کی شائع کردہ ہے، تو ظاہر ہے ایک بہت ہی سنجیدہ علمی کام لگتا ہے۔ بالکل۔ لیکن دیکھیں، آج ہم اس کتاب کا کوئی خلاصہ پیش نہیں کرنے والے۔ اچھا، ہمارا مقصد کچھ اور ہے۔ ہم صرف اس کی جو فہرست ہے، یعنی ٹیبل آف کنٹینٹس، اسے ایک نقشے کی طرح استعمال کریں گے۔ دلچسپ۔ اور یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ مصنف پاکستان کے طاقت کے ڈھانچے کے بارے میں کیا دلیل دے رہے ہیں۔ یہ ایک طرح سے جاسوسی مشن ہے کہ کیا صرف ابواب کے عنوانات سے ہم ایک پوری تھیوری کو سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ایک بہترین طریقہ ہے۔ کسی بھی اچھی سنجیدہ کتاب کی جو فہرست ہوتی ہے وہ ایک طرح سے مصنف کے ذہن کا ایکس رے ہوتی ہے۔ صحیح۔ وہ ہمیں بتاتی ہے کہ دلیل کہاں سے شروع ہو رہی ہے، کہاں سے گزرے گی، اور آخر میں نتیجہ کیا نکلے گا۔ تو آئیے اس نقشے کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جی ضرور۔ چلیں شروع کرتے ہیں۔ پہلا ہی باب ایک ایسا عنوان ہے جو سیدھا ایک بحث چھیڑ دیتا ہے: جاگیرداری یا پیداوار کا ایشیائی طریقہ، فیوڈلزم اور دی ایشیاٹک موڈ آف پروڈکشن۔ جی، سچ کہوں تو میرا پہلا خیال تھا کہ یہ تو خالص علمی اور شاید تھوڑی خشک بحث ہوگی۔ اکثر لوگ یہی سمجھتے ہیں۔ یعنی کیا فرق پڑتا ہے کہ ہم اسے جاگیرداری کہیں یا کوئی اور نام دے دیں؟ آج کی دنیا میں اس کی کیا اہمیت ہے بھلا؟ آپ کے سوال بالکل درست ہے، اور مصنف نے جان بوجھ کر یہیں سے آغاز کیا ہے۔ یہ صرف ناموں کا فرق نہیں ہے۔ اچھا۔ یہ دو بالکل مختلف دنیاؤں کا، دو مختلف نظاموں کا فرق ہے۔ عام طور پر ہم سنتے ہیں کہ پاکستان کے مسائل کی جڑ یہاں کا جاگیردارانہ نظام ہے۔ جی، یہ تو ہم بچپن سے سنتے آ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن مصنف یہاں ایک متبادل نظریہ پیش کر رہے ہیں، ایک ایسا نظریہ جو کارل مارکس میں پیش کیا تھا، جسے پیداوار کا ایشیائی طریقہ یا AMP کہا جاتا ہے۔ AMP؟ جی، اس فرق کو سمجھنا یعنی پوری کتاب کی بنیاد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس فرق کو تھوڑا آسان لفظوں میں سمجھائیں۔ ایک عام آدمی کے لیے ان دو نظاموں میں بنیادی فرق کیا ہے؟ اسے ایک مثال سے سمجھتے ہیں۔ یورپ کی جاگیرداری کو آپ ایک فرینچائز سسٹم سمجھ لیں۔ فرینچائز سسٹم؟ جیسے کوئی فاسٹ فوڈ چین؟ بالکل ویسے۔ بادشاہ مرکز میں ہے، لیکن اس نے اپنی طاقت اور زمین ملک بھر میں پھیلے ہوئے چھوٹے چھوٹے نوابوں یا لارڈز میں بانٹ دی ہے۔ اچھا۔ ہر لارڈ اپنی جاگیر کا تقریباً خود مختار بادشاہ ہے۔ وہ ٹیکس لیتا ہے، اس کی اپنی چھوٹی موٹی فوج ہے، اور اس کے کسان براہ راست اس کو جواب دہ ہیں۔ طاقت یعنی بکھری ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے۔ اس کے برعکس ایشیائی طریقہ ایک بہت ہی سینٹرلائزڈ کارپوریشن کی طرح ہے۔ او، بالکل الٹ۔ جی، یہاں بادشاہ یا ریاست ہی ہر چیز کی حتمی مالک ہے، خاص طور پر زمین کی، اور سب سے اہم پانی کی۔ پانی؟ یہ تو دلچسپ بات ہے۔ بہت اہم۔ برصغیر ایسی جگہوں پر جہاں زراعت کا سارا انحصار دریاؤں اور نہروں پر تھا، جس کا پانی پر کنٹرول تھا اسی کا سب پر کنٹرول تھا۔ صحیح بات ہے۔ اس لیے یہاں ایک بہت بڑی ریاستی بیوروکریسی وجود میں آئی جو ہر چیز کو کنٹرول کرتی تھی۔ مقامی طور پر کوئی اتنا طاقتور ہو ہی نہیں پاتا تھا کہ وہ ریاست کو چیلنج کر سکے۔ واہ، یہ تو واقعی ایک بہت بڑا فرق ہے۔ ایک میں طاقت بٹی ہوئی ہے، دوسرے میں بالکل مرکز کے پاس ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی تاریخ کو سمجھنے کے لیے ہمیں یورپ کا چشمہ اتار کر دیکھنا ہوگا۔ بالکل، آپ نے صحیح سمجھا۔ مصنف پہلے ہی باب میں یہ بنیاد رکھ رہے ہیں کہ برصغیر کا تاریخی راستہ یورپ سے بہت مختلف تھا۔ یہاں کے سماج کی بنیاد ایک طاقتور مرکزی ریاست پر تھی، نہ کہ آزاد اور خود مختار جاگیرداروں پر۔ یہ نقطہ آگے چل کر بہت اہم ہوگا جب ہم دیکھیں گے کہ انگریزوں کی آمد نے اس نظام کو کیسے بدلا۔ تو یہ صرف ایک تاریخی بحث نہیں ہے؟ ہرگز نہیں۔ یہ آج پاکستان میں ریاست، فوج اور بیوروکریسی کی طاقت کی جڑوں کو سمجھنے کی پہلی کنجی ہے۔ ٹھیک ہے، یہ بنیاد سمجھ آ گئی۔ اب بات واقعی دلچسپ ہو رہی ہے۔ پہلے باب میں اس نظریاتی بنیاد کے بعد دوسرا باب اس AMP کے نظریے کو تاریخ سے جوڑتا ہے۔ جی۔ عنوان ہے نو آبادیاتی راستہ اور جنوبی ایشیا میں ایشیائی سرمایہ داری۔ یہاں یہ ایشیائی سرمایہ داری کی اصطلاح تھوڑی الجھا رہی ہے۔ ہم تو یہی سمجھتے تھے کہ سرمایہ داری مغرب سے آئی تھی۔ یہ ایشیائی سرمایہ داری کیا چیز ہے؟
یہ اس کتاب کا شاید سب سے اہم تصور ہے۔ مصنف کا استدلال یہ ہے کہ جب انگریز یہاں آئے تو وہ ایک پہلے سے موجود منفرد نظام یعنی AMP پر قابض ہوئے۔ ٹھیک ہے۔ انہوں نے اس پرانے نظام کو مکمل طور پر ختم نہیں کیا اور نہ ہی یہاں انگلینڈ جیسی خالص سرمایہ داری متعارف کروائی، تو پھر انہوں نے کیا کیا؟ بلکہ انہوں نے اپنے مقاصد کے لیے ان دونوں کا ایک ملغوبہ، ایک ہائبرڈ نظام بنایا۔ انہوں نے AMP کی طاقتور مرکزی ریاست کا ڈھانچہ اپنے قبضے میں لے لیا اور اسے اپنے معاشی مقاصد کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا۔ ایک منٹ، اس کو تھوڑا مزید کھولیں۔ اس ہائبرڈ نظام کی کوئی مثال یہ زمین پر کیسا نظر آتا تھا؟ بہت اچھی مثال زمین کی ملکیت ہے۔ انگریزوں نے یہاں پرائیویٹ پراپرٹی کا تصور متعارف کروایا جو کہ سرمایہ داری کی بنیاد ہے۔ جی، لیکن انہوں نے زمینیں ان لوگوں کو دیں جو ان کے وفادار تھے تاکہ وہ دیہی علاقوں میں ان کے لیے کنٹرول قائم رکھ سکیں۔ اچھا، تو مقصد معاشی ترقی نہیں تھا؟ مقصد جدید منافع بخش کھیتی باڑی کو فروغ دینا نہیں تھا بلکہ سیاسی کنٹرول حاصل کرنا تھا۔ تو آپ کو شکل تو سرمایہ دارانہ نظر آتی ہے، یعنی ذاتی ملکیت، لیکن اس کا کام پرانا تھا، یعنی سیاسی وفاداری اور طاقت کا اظہار۔ اسی کو تیمور رحمان ایشیائی سرمایہ داری کہہ رہے ہیں۔ یہ ایک ایسی سرمایہ داری تھی جو شروع سے ہی مسخوش شدہ یا سٹنٹڈ تھی۔ اس نے پیداوار کو بڑھانے کے بجائے طاقت کے پرانے رشتوں کو نئے ناموں کے ساتھ مزید مضبوط کر دیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو نظام ہم نے 1947 میں ورثے میں پایا وہ نہ تو خالص جاگیردارانہ تھا اور نہ ہی خالص سرمایہ دارانہ، بالکل، بلکہ انگریزوں کا بنایا ہوا ایک عجیب و غریب نظام تھا جو ان کے اپنے مفادات کی خدمت کرتا تھا۔ آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے۔ یہ ایک ایسا معاشی اور سیاسی ڈھانچہ تھا جس کا مقصد یہاں سے وسائل نچوڑ کر برطانیہ بھیجنا تھا۔ اور اس نے یہاں ایک نیا حکمران طبقہ پیدا کیا۔ جی، ایک ایسا حکمران طبقہ جس کی طاقت کی بنیاد زمین پر بھی تھی اور ریاست کے ساتھ اس کے تعلقات پر بھی۔ یہ باب غالباً اسی تاریخی سفر کا تجزیہ کرتا ہے جس نے آج کے پاکستان کی طبقاتی بنیادیں رکھی۔ ان دو نظریاتی اور تاریخی ابواب کے بعد کتاب آخرکار پاکستان پر آتی ہے۔ تیسرا باب ہے پاکستان میں زرعی طبقاتی تعلقات۔ جی، ایگریرین کلاس ریلیشنز ان پاکستان۔ یہ زیادہ ٹھوس اور زمینی موضوع لگتا ہے۔ تو جو تاریخی پس منظر ہم نے ابھی سمجھا وہ پاکستان کے دیہاتوں میں کیسے نظر آتا ہے؟ کیا آج بھی وہاں وہی آشیائی سرمایہ داری چل رہی ہے؟ جی، اور یہیں پر مصنف کی دلیل ہمارے آج کے حالات سے براہ راست جڑ جاتی ہے۔ کیسے؟ ہم جب بھی دیہی علاقوں میں بڑے زمینداروں اور وڈیروں کو دیکھتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں کہ یہ جاگیردار ہیں اور یہ نظام صدیوں پرانا ہے۔ جی، یہی عام تاثر ہے۔ لیکن اس کتاب کے فریم ورک کے مطابق یہ تجزیہ غلط ہے۔ مصنف غالباً یہ کہیں گے کہ آج کا بڑا زمیندار مغل دور کا کوئی بچا ہوا جاگیردار نہیں بلکہ یہ نوآبادیاتی دور کی پیداوار ہے۔ اچھا، اس کی طاقت صرف اس کی زمین کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ مقامی سطح پر ریاست کا کردار ادا کرتا ہے۔ ریاست کا کردار؟ مطلب یہ کہ وہ پولیس، پٹواری اور عدالت تک رسائی کنٹرول کرتا ہے۔ وہ پانی، بیج اور کھاد کے وسائل پر قابض ہے۔ وہ ایک چھوٹا موٹا بادشاہ ہے جو ووٹوں کو کنٹرول کرتا ہے اور اس کی یہ طاقت اسے انگریزوں کے بنائے ہوئے نظام سے ملی ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ جب ہم دیہی سندھ یا پنجاب میں کسی بااثر سیاست دان کو دیکھتے ہیں تو ہم دراصل ایک نوآبادیاتی ڈھانچے کی باقیات دیکھ رہے ہیں۔ یہ تو سوچ بدل دینے والی بات ہے۔ بالکل، یہ باب شاید اسی چیز کا گہرائی سے جائزہ لیتا ہے کہ دیہات میں طاقت کے رشتے کیسے کام کرتے ہیں۔ زمیندار اور مزارع، مالک اور ہاری کے تعلقات صرف معاشی نہیں ہیں بلکہ سیاسی اور سماجی بھی ہیں۔ جی، اور اس میں جدید سرمایہ داری کے عناصر بھی شامل ہو گئے ہیں۔ اب وہی زمیندار ٹریکٹر اور جدید ٹیکنالوجی بھی استعمال کرتا ہے۔ صحیح۔ تو یہ پرانے اور نئے کا ایک بہت ہی پیچیدہ جال ہے جسے صرف جاگیرداری کہہ کر نہیں سمجھا جا سکتا۔ یہ باب پاکستان کے دیہی علاقوں کی اصل طاقت کی حرکیات کو بے نقاب کرتا ہوگا۔ ٹھیک ہے، دیہات کی یہ پیچیدہ تصویر تو سمجھ آتی ہے، لیکن پاکستان صرف دیہاتوں پر تو مشتمل نہیں، شہروں کا کیا؟ بالکل۔ چوتھا باب ہے صنعتی تعلقات، یعنی اب کہانی کھیتوں سے نکل کر فیکٹریوں تک آ گئی ہے۔ کیا شہروں میں ایک نئی جدید طبقاتی تقسیم پیدا ہوئی جس نے پرانے نظام کو چیلنج کیا؟
یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور یہ کتاب کی ترتیب میں اگلا منطقی قدم ہے۔ پاکستان بننے کے بعد یہاں صنعتی ترقی ہوئی جس نے دو نئے طبقے پیدا کیے، ایک صنعتی سرمایہ دار طبقہ یعنی فیکٹری مالکان، اور دوسرا صنعتی مزدور طبقہ۔ جی، امید تو یہی تھی کہ یہ ایک جدید معیشت کی بنیاد رکھے گا، لیکن مصنف کا تجزیہ غالباً یہ دکھائے گا کہ یہ صنعتی ڈھانچہ بھی اسی پرانی بنیاد پر کھڑا کیا گیا۔ اس کا کیا مطلب؟ کیا صنعتی طبقہ بھی ریاست کی بیساکھیوں پر کھڑا تھا؟ بہت حد تک۔ پاکستان کے ابتدائی صنعت کار اکثر وہی تاجر خاندان تھے جنہیں ریاست کی طرف سے لائسنس، پرمٹ اور تحفظ ملا۔ اچھا، یعنی 22 خاندانوں والی بات۔ کچھ اسی طرح ان کی کامیابی صرف ان کی کاروباری مہارت پر نہیں بلکہ بیوروکریسی اور فوج کے ساتھ ان کے تعلقات پر منحصر کی۔ تو یہاں بھی دولت اور طاقت کا رشتہ ریاست کے ذریعے ہی قائم ہوا۔ اور دوسری طرف مزدور طبقہ؟ دوسری طرف ایک مزدور طبقہ بھی پیدا ہوا۔ 1960 اور 70 کی دہائیوں میں پاکستان میں بہت مضبوط ٹریڈ یونین تحریکیں بھی چلیں۔ یہ باب یقیناً اس کشمکش کا جائزہ لے گا، سرمائے اور محنت کی لڑائی کا۔ میں یہاں آپ کو روکنا چاہوں گی۔ اگر مزدور تحریک اتنی مضبوط تھیں تو وہ اس نظام کو بدل کیوں نہیں سکیں؟ یہ ایک بنیادی سوال ہے۔ اس باب میں شاید یہی تجزیہ ہوگا کہ جب بھی مزدور طبقے نے منظم ہو کر اپنے حقوق مانگنے یا نظام کو چیلنج کرنے کی کوشش کی تو ریاست نے ہمیشہ صنعتی سرمایہ دار طبقے کا ساتھ دیا۔ ہمیشہ؟ تقریباً ہمیشہ۔ مزدوروں کی ہڑتالوں کو طاقت سے کچلا گیا، یونینز کو توڑا گیا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ ریاست اور صنعتی طبقے کے مفادات آپس میں جڑے ہوئے تھے۔ مزدوروں کا چیلنج صرف فیکٹری مالک کے منافع کے لیے خطرہ نہیں تھا بلکہ یہ پورے ریاستی ڈھانچے کے لیے ایک خطرہ سمجھا جاتا تھا۔ تو جو نمونہ ہمیں دیہات میں نظر آیا وہی شہر میں دہرایا گیا۔ بالکل، کہ طاقت کا ایک مرکز ہے جو کسی بھی نچلے طبقے کی طرف سے آنے والے چیلنج کو برداشت نہیں کرتا۔ تو ہم نے ایک نظریاتی بحث سے شروع کیا، پھر نو آبادیاتی تاریخ میں گئے اور پھر پاکستان کے دیہی اور شہری معاشی ڈھانچے کا جائزہ لیا۔ جی، یہاں تک کا سفر مکمل ہوا۔ اس سب کے بعد کتاب کا اختتام 5ویں باب نتیجہ پر ہوتا ہے۔ ان تمام ٹکڑوں کو جوڑ کر مصنف آخر میں کیا تصویر پیش کرتے ہیں؟ پاکستان کا طبقاتی ڈھانچہ آخر ہے کیا؟ ظاہر نتیجہ ان تمام دھاگوں کو ایک ساتھ باندھے گا۔ مصنف ایک سیدھا جواب نہیں دیں گے کہ پاکستان جاگیردارانہ ہے یا سرمایہ دارانہ۔ تو پھر کیا ہے؟ وہ غالباً یہ دلیل دیں گے کہ پاکستان کا نظام ایک منفرد قسم کا پسماندہ سرمایہ دارانہ یعنی پیریفرل کیپٹلزم نظام ہے۔ پیریفرل کیپٹلزم؟ جی، اور یہاں کا حکمران طبقہ کوئی ایک گروہ نہیں، صرف زمیندار یا صرف صنعت کار نہیں، بلکہ یہ ایک اتحاد ہے، ایک گٹھ جوڑ ہے۔ کن لوگوں کا گٹھ جوڑ؟ اس میں بڑے زمیندار، بڑے صنعت کار اور سب سے اہم ریاستی اشرافیہ یعنی فوج اور سول بیوروکریسی شامل ہیں۔ اور ان سب کو آپس میں جوڑنے والی چیز کیا ہے؟ ان کے مفادات تو مختلف بھی ہو سکتے ہیں، لیکن ان سب کو جوڑنے والی ایک چیز ہے، ریاست پر کنٹرول۔ ریاست پر کنٹرول؟ یہ طبقے صرف ریاست پر اثر انداز نہیں ہوتے، یہ خود ریاست ہیں۔ وہ پالیسیاں بناتے ہیں جو ان کے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی ہیں۔ وہ ٹیکس کے نظام سے لے کر خارجہ پالیسی تک ہر چیز کو اپنی مرضی کے مطابق ڈھالتے ہیں۔ تو کتاب کا حتمی نتیجہ؟ کتاب کا نتیجہ غالباً یہی ہوگا کہ پاکستان کا اصل مسئلہ افراد کی کرپشن نہیں بلکہ ایک ایسا طبقاتی ڈھانچہ ہے جس نے ریاست کو ہی اپنے قبضے میں لے رکھا ہے۔ یہ تو ایک بہت ہی طاقتور اور شاید کچھ لوگوں کے لیے ایک مایوس کن نتیجہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ تبدیلی بہت مشکل ہے کیونکہ مسئلہ کسی ایک پالیسی یا گروہ میں نہیں بلکہ پورے نظام کی ساخت میں ہے۔ جی، یہ اس تجزیے کا منطقی نتیجہ ہے۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ جب تک اس بنیادی ڈھانچے کو نہیں سمجھا جاتا تمام اصلاحات سطحی رہتی ہیں۔ تو اس کتاب کی صرف فہرست کو دیکھ کر ہی یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ پاکستان کے طبقاتی نظام کو سمجھنے کے لیے ایک بہت ہی منظم اور گہرا فریم ورک پیش کرتی ہے۔ بالکل، یہ ایک بڑے نظریاتی سوال سے شروع ہوتی ہے، اسے جنوبی ایشیا کے تاریخی تناظر میں رکھتی ہے اور پھر پاکستان کے دو اہم ترین شعبوں زراعت اور صنعت پر اس کا اطلاق کرتی ہے۔ یہ ایک عمارت کی طرح ہے جس کی بنیاد نظریہ ہے، دیواریں تاریخ ہیں اور چھت پاکستان کی زمینی حقیقتوں پر مبنی تجزیہ ہے۔ بہت خوب۔ یہ صرف یہ نہیں بتاتی کہ کیا ہے بلکہ یہ سمجھانے کی پوری کوشش کرتی ہے کہ ایسا کیوں ہے،
اس کی فہرست کو دیکھ کر لگتا ہے کہ یہ کتاب اپنے پڑھنے والے کے ذہن میں گہرے سوالات چھوڑ جاتی ہے۔ جیسے کہ مثال کے طور پر ہمارے آج کے تمام بڑے مسائل، چاہے وہ غربت ہو، عدم مساوات ہو، سیاسی عدم استحکام ہو یا انتہا پسندی ہو، جی، ان کی جڑیں ان طبقاتی رشتوں میں کتنی گہری ہیں جن کی تشکیل صدیوں پہلے شروع ہوئی اور نوآبادیاتی دور میں پختہ ہوئی۔ اور اس سے بھی ایک قدم آگے جا کر ایک آخری سوال جو یہ تجزیہ ہمارے سامنے رکھتا ہے وہ یہ ہے، وہ کیا؟ اگر کسی معاشرے کے بیشتر مسائل کی جڑ اس کا طبقاتی ڈھانچہ ہی ہو تو کیا محض اوپر کی تبدیلیاں یا نئی پالیسیاں یا انتخابات کافی ہیں؟ یا پھر اصل ضرورت اس پورے ڈھانچے کو ہی بدلنے کی ہے؟ کتاب اس کا جواب دے یا نہ دے، لیکن اس کی ساخت قاری کو اس سوال پر سنجیدگی سے سوچنے پر ضرور مجبور کرتی ہے۔